یہ ہے کہ 19 نومبر بٹ کوائن کے قلیل مدتی رجحان کو کیسے ترتیب دے سکتا ہے۔ بٹ کوائن بیلز خوش دکھائی دے رہے تھے کیونکہ ٹاپ اثاثہ نے 10 نومبر کو 69 کے کا نیا ATH رجسٹر کیا۔ تاہم تیزی کا جذبہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہا اور ریچ ایک بار پھر کنٹرول میں آ گئے۔ کرپٹو 60 کے سے نیچے آ گیا۔ جیسا کہ کرپٹو کرنسی میں 10% کی کمی ہوئی، بیل سب سے زیادہ متاثر نظر آئے، خاص طور پر چونکہ 19 نومبر کے لیے کال خریدنے کے بیشتر اختیارات BTC کی 66 کے قیمت کی سطح اس سے زیادہ پر رکھے گئے تھے۔ اگرچہ قیمت کی سطح تھوڑی دیر پہلے حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ نہیں تھی، لیکن حالیہ کٹے ہوئے عمل نے اسے مزید مشکل بنا دیا ہے۔ کیا پک رہا ہے؟ متذکرہ بالا قیمتوں کے عمل کے بعد اسپاٹ مارکیٹیں حد سے زیادہ مندی کے جذبات کی لہر پر سوار ہونے کے بجائے نرم رہی ہیں۔ اب اگرچہ سال کے آخر میں قیمت کی توقعات اب بھی برقرار نظر آ رہی ہیں، مارکیٹ میں بہت سے لوگ اس سائیکل کے ٹاپ کے بارے میں متجسس ہیں۔ مستحکم مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے 19 نومبر کو مقرر کردہ $1.1 بلین ہفتہ وار اختیارات کی میعاد BTC کی قیمت کو ہدایت دے سکتی۔ اگرچہ بیل چاہتے ہیں کہ BTC کی قیمت زیادہ ہو، ریچ قیمت کو 60 کے سے کم رکھنے کے لیے کام کر سکتے ہیں، خاص طور پر $470 ملین پوٹس کے مقابلے میں $630 ملین کال کے اختیارات ہفتہ وار ایکسپائری پر 33% سے زیادہ کا غلبہ رکھتے ہیں۔ تاہم پریس ٹائم پر کال ٹو پٹ ریشو 1.35 کی ریڈنگ کو چمکانے کے ساتھ اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ مزید برش بیٹس لگ جائیں گے۔ کرپٹو کوانٹ کے اعداد و شمار کے مطابق فیوچرز مارکیٹ کے ڈھانچے، فنڈنگ کی شرح اور کھلی دلچسپی کی بنیاد پر رفتار کے رجحانات شارٹ سکویز کے منظر نامے کے لیے ایک بہترین ترتیب بنا رہے ہیں۔ بہرحال قیمت کی سطح جو سپورٹ کے طور پر کام کرے گی، دیکھنا باقی ہے۔ CME مشتق اب بھی غیر فعال۔ بٹکوائن فیوچرز ETF کے بعد CME مارکیٹ کی حرکیات میں ایک قسم کی تبدیلی دیکھنے میں آئی۔ اس سے بٹ کوائن فیوچرز کی زیادہ مانگ پیدا ہوئی۔ نتیجے کے طور پر پریمیم بھی بڑھ گیا اور ہیج فنڈز نے ایک بار پھر BTC کو مختصر کر دیا کیونکہ وہ اس پریمیم کو فروخت کرتے ہیں۔ تاہم ایسا لگتا ہے کہ اثاثہ جات کے منتظمین اب بٹ کوائن پر لمبے عرصے تک جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کے ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ماہ میں فلیٹ سے 4000 معاہدے تک کیسے پہنچ گئے۔ مذکورہ بالا اعداد و شمار نے اس بات کی نشاندہی کی کہ کس طرح گزشتہ چند ہفتوں کے دوران ETF میں آمد زیادہ ہوئی، حالانکہ حجم بڑی حد تک وہی رہا۔ واضح طور پر بٹ کوائن فیوچر ETF کے تعارف نے CME پر تجارتی سرگرمی کو نمایاں طور پر متحرک نہیں کیا۔ قیمت کہاں جا سکتی ہے؟ بٹکوائن کے تازہ ترین کریش نے فنڈنگ کی شرحوں کو تیزی سے نیوٹرل پر دوبارہ ترتیب دیا ہے۔ فنڈنگ کی شرح وہ فیس ہے جو دائمی معاہدے کے ایک طرف سے دوسرے کو ادا کی جاتی ہے۔ جب یہ مثبت ہوتا ہے تو مشتق تاجروں میں خالص تیزی کا تعصب دیکھا جاتا ہے کیونکہ BTC لانگز BTC شارٹس کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ اسی طرح جب یہ منفی ہوتا ہے تو یہ زیادہ منفی نقطہ نظر کا اشارہ کرتا ہے کیونکہ BTC شارٹس BTC لانگ ادا کر رہے ہیں۔ لکھنے کے وقت بٹکوائن کی فنڈنگ کی شرح پر 0.016 پر 0.01 اور پر 0.0002 تھی۔ ٹھیک ہے، بڑے جذبات بارڈر لائن مندی لگ رہے تھے۔ اگر BTC 19 نومبر سے پہلے 66 کے سے زیادہ قدم اٹھاتا ہے تو ریلی کے امکانات زیادہ ہو سکتے ہیں اور بیل گیم میں واپس آ سکتے ہیں۔ دوسری طرف ریچ کے پاس قیمت کو اس سطح کے نیچے رکھنے کی تمام وجوہات ہیں۔ اب اگر یہ 58 کے اور 60 کے ہے تو 3840 پوٹس کے مقابلے میں 10 کالز ہیں، جس کے نتیجے میں $220 ملین برش بیٹس کے حق میں۔ سیدھے الفاظ میں 19 نومبر کو طے شدہ اختیارات کی میعاد مختصر مدت میں قیمت کو ہدایت دینے میں اہم کردار ادا کرے گی۔